السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیوز 60 ڈیجیٹل دیکھنے والے سبھی ناظرین کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ محمود ایاز میموریل ٹرسٹ کی جانب سے 22 جنوری بروز اتوار کے دن الامین کالج آڈیٹوریم بنگلور میں ڈاکٹر فہمیدہ بیگم کے بہترین خدمات کے پیش نظر ان کی یاد میں ایک عظیم جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس جلسے کے مہمان خصوصی تھے عالی جناب ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب۔ انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کر کے اس پروگرام کو 4 چاند لگا دیے۔ اس جلسے میں ڈاکٹر فہمیدہ بیگم کے کچھ منتخب کیے گئے شاگرد بھی موجود تھے۔ اس جلسے میں ڈاکٹر فہمیدہ بیگم کی یاد میں کئی سارے مقالے مضامین پڑھے گئے اور ان کے عظیم کردار پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ ان کے شاگردوں نے انہیں قرائے عقیدت بھی پیش کیا۔ اس جلسے میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی۔ ڈاکٹر عبدالحمید، ڈاکٹر معینور زمانی، ڈاکٹر ممنون سعید اور بہت سارے عقیدت مند، ان کے خاندان کے افراد، ان کے عزیز و احباب اس جلسے میں موجود تھے۔ آئیے جانتے ہیں اس پروگرام سے جڑی کچھ مزید تفصیلات۔ دوسری بہن ڈاکٹر محمودہ بیگم شعبہ طب یونانی سے تعلق رکھتی تھی اور منڈی مرحلہ میسور میں بیگم کلینک کے نام سے مشہور تھی، وہی ان کا انتقال۔ تیسرے صابرہ بیگم جو سیلز مینیجر تھی BISL بھدراوتی سے وظیفہ یاب ہوئی اور بنگلور میں ان کا انتقال ہوا۔ مرحومہ چوتھے مرحومہ ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ جی کی یادآوری کے اجلاس میں آج ہم سب اور 5ویں ناصرہ بیگم مہارانی کالج بنگلور میں باٹنی کے پروفیسر وظیفہ یاب ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ کی والدہ صغیر النساء صاحبہ نے اپنے بچوں کی پرورش اور تعلیم میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اپنے 10 بچوں کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم دی۔ یہ قابل تحسین مبارکباد۔ انہیں جزائے خیر دیں اور اعلیٰ دین میں وفا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحبہ کا خاندان ایک علمی خاندان ہے جو روز روشنی کی طرح آیا ہے۔ لائق فرصت تحسین اور خادمین آپا کی ابتدائی تعلیم۔ والدہ کی نگرانی میں آپ نے لوئر سیکنڈری کیا اور اس کے بعد ہائر سیکنڈری کی تعلیم کے لیے گڈ شیپرڈ کانوینٹ میں داخلہ لیا اور مہارانی ہائی اسکول میں میٹرک امتحان پاس کیا۔ 1957 میں مہارانی کالج میسور سے انٹرمیڈیٹ میں کامیابی حاصل کی۔ 1960 میں مہاراجہ کالج میسور میں BA آنرس کی ڈگری اول درجے سے حاصل کی۔ 1961 میں میسور یونیورسٹی سے MA اردو میں امتیازی کامیابی حاصل کی۔ 1967 میں کامن ویلتھ اسکالرشپ سے ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے یونائٹڈ کنگڈم کا سفر کیا اور اسکول آف اورینٹل افریقن اسٹڈیز لنڈن یونیورسٹی لنڈن میں سے کامیاب ہو کر 1972 میں میسور یونیورسٹی میں مقالہ پیش کیا۔ 1973 میں میسور یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری تفویض ہوئی اور یہ میسور یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کرنے والی پہلی خاتون تھی۔ میسور یونیورسٹی سے شادی۔ ڈاکٹر صاحبہ کی شادی 1967 میں محمد خلیل احمد سے ہوئی جو شیموگا ضلع کے ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ زمینداروں کا گھرانہ تھا۔ محمد خلیل احمد بھی MA اکنامکس کے گولڈ میڈل تھے اور وہ بنگلور کے اس الامین کالج میں اکنامکس پڑھاتے تھے۔ بارہا میری ان سے ملاقات ہوتی رہی۔ ان کی طبیعت میں صوفیانہ رنگ جھلکتا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ ڈاکٹر صاحبہ کی حوصلہ افزائی کی اور اپنے آپ کو ایک اچھا شریک حیات ثابت کیا۔ شادی کے چند ہی دنوں بعد ڈاکٹر صاحبہ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ کا سفر اختیار کیا یا اس کا ثبوت ملازمت۔ 1970-71 میں JSS کالج چامراج نگر میں ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ اردو کے لیکچرر کے حصے سے خدمات انجام دی۔ 1972-73 میں انجمن آرٹس اینڈ سائنس کالج بھٹکل میں اردو لیکچرر بنی۔ 1973-74 میں نیشنل کالج شیموگا میں بحیثیت اردو لیکچرر خدمات انجام دی۔ 1974-75 میں جب بنگلور یونیورسٹی میں شعبہ اردو قائم ہوا وہاں بحیثیت لیکچرر آپ کا تخرج ہوا۔ 1969 اور 82 تک آپ صدر شعبہ اردو بنی اور ریڈر کے فرائض بحسن خوبی انجام دیے۔ اسی دوران بنگلور یونیورسٹی انہیں 2 سال کے لیے لیڈیز ہاسٹل کا وارڈن بھی بنایا گیا۔ 1979 میں کرناٹک اردو اکیڈمی کی ممبر بنی۔ 1980 میں اردو اکیڈمی کے صدر محمود ایاز صاحب کا انتقال کے بعد حکومت نے ڈاکٹر فہمیدہ آپا صدر بنایا، اردو اکیڈمی کے صدر بھی تھے۔ 1982-94 آپ کا بحیثیت ڈائریکٹر بیورو آف پروموشن آف اردو نیو دہلی میں تقرر ہوا۔ میں معیز کی زبانی سنا ہوں کہ ہمارے مہمان خصوصی
डॉक्टर रहमान खान साहब का काफ़ी उनका साथ रहा। ये वहाँ पे मरकज़ी वज़ीर की हैसियत से थे, आपा भी वहीं थी और बार बार मुलाकातें होती थी। तो आप मुइस बोल रहे थे कि रहमान खान साहब का बहुत ही हमें ताउन हासिल रहा जब मैं उनके पास गया। 1994 का 96 आपने डायरेक्टरेट नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। 1997 दिल्ली वापस आने के बाद शोबे उर्दू बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में PhD की तलबा की गाइड की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम देती रहीं। अलावा अज़ीं डॉक्टर फ़हमीदा बेगम साहबा को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के चेयरमैन और मेंबर होने का शर्फ हासिल रहा। काफ़ी लंबी तफसील है, इंशाअल्लाह मैं किताबची की शक्ल में आप तमाम को पहुँचा रहा हूँ। अपनी अज़ीज़ उस्ताद मोहतरम की बेहद ममनून हूँ कि इस बात की वजह से मुझे न सिर्फ तसव्वुफ़ की बेशुमार किताबें छानने में दिलचस्पी पैदा हुई, बल्कि दक्नी अदब की वसअतों से गुज़र कर दक्नी ज़बान और अदब पर दस्तरस भी हासिल हो गई। आप बारहा मुझसे तकाज़ा करती रहीं कि मैं अपनी थीसिस के सरमाए को शाया कर दूँ। मेरी भी यही कोशिश रही कि इसे शाया करूँ और आप ही के हाथों से इसका इजरा हो, मगर शोमिए क़िस्मत का ऐसा ना हो सका। कई मजबूरियों ने, खुसूसन वक्त की तंगी ने इस काम से मुझे रोके रखा। जब 1982 में आप तरक्की उर्दू ब्यूरो की डायरेक्टर के ओहदे पर मुकर्रर होकर दिल्ली चली गईं और अपने असामी में टेम्परेरी लेक्चर के तौर पर मेरा तकर्रुर करवा कर शोबे की कई अहम ज़िम्मेदारियाँ मेरे हवाले कर गईं, तो हमारे दरमियान मोहब्बतों के मरहले बढ़ते ही रहे। मुझे अक्सर इस बात पर फ़ख्र रहा कि आप वो वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने मेरी सलाहियतों को अच्छी तरह से समझकर उन्हीं पनपने और बरोए कार लाने के मौके फ़राहम किए, और इसके लिए मैं हमेशा से आपकी ममनून रही हूँ। अब जब कि आपा साहिबा हमसे जुदा हो गई हैं, जब भी उनकी याद आती है तो महसूस होता है कि मैं एक मुशफ़िक़ बुज़ुर्ग हकीकी बहन के साये से महरूम हो गई हूँ। दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह आपकी रूह को जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकाम पर क़ायम रखे, आमीन। तमाम अच्छे रामनगरम में रहते थे। वालदा अकेली जब हासन गई तो उनकी मतलब है कि उनका साथ देने के लिए फ़हमीदा बेगम उनके साथ गई, जो बहुत ही कम सिन थी, और वहीं मेरी पैदाइश हुई। कभी कभी वो बताती थी कि मैं स्कूल इसलिए नहीं गई कि मुझे तुम्हारी परवरिश करनी थी, और ये सच भी है, क्योंकि वालदा जब स्कूल जाती थी तो मेरी परवरिश और पर्दाख्त की सारी ज़िम्मेदारी उन्हीं के सुपुर्द थी। वहीं से एक अजीब सा उनके साथ एक ज़हनी और जज्बाती रिश्ता उनके साथ कायम हो गया था, और मैं समझता हूँ कि ये रिश्ता जो उस वक्त जिसका आगाज़ हुआ है, ये उनकी आखिरी सांस तक कायम रहा। ये रिश्ता जो रहा उसमें उन्होंने जज्बाती, तालीमी, मुलाज़मती और अदबी हर मरहले पर अपने भाई की दस्तगिरी की, आला ज़िंदगी का तस्वुर दिया, महरूमियों और नाकामियों से जूझने का हौसला अता किया, जज्बाती इंतशार में एक चट्टान की तरह पुष्पनाही की, मेमनून सईद के मुस्तकबिल को ये एक वाज़ेह सिमत देने, उसे संवारने और उस्तवार करने में परवरदिगार के बाद अगर किसी फ़र्द वाहिद का हाथ है तो वो बिला मुबालगा फ़हमीदा बेगम का हाथ है। उर्दू के चाहने वाले और डॉक्टर फ़हमीदा बेगम
کی یادآوری اور ان کے خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ نہ میں کوئی اردو دان ہوں، میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں، مگر اردو سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ میرے تعلیم کامرس میں ہوئی۔ اس وقت پر کامرس میں کوئی لینگویج نہیں پڑھایا جاتا تھا، تو میں اردو میں زیادہ تعلیم حاصل کرنے میں قاصر رہا۔ مگر جو بھی میں نے اردو پڑھا تھا، لکھا تھا میرے اسکولوں کی وقت، اسی وقت سے اردو سے محبت تھی۔ اور جب میں مڈل اسکول 6ویں کلاس میں تھا، اس وقت پر سے مجھے اردو اخبار پڑھنے کا شوق ہوا تھا۔ تو جب ہمیں ہفتے میں 8 آنے یعنی 50 پیسے جو ہیں وہ دیا جاتا تھا، تو مجھے اردو پڑھنے کا شوق اتنا تھا کہ وہ مڈل اسکول کی 6ٹھی کلاس میں سے ایک خریے میں پڑھتا تھا میں، وہاں سے اس وقت پر آزاد بنگلور کا اخبار کو سبسکرائب کر کے میں اردو اخباروں کا پڑھنے کا سلسلہ میرا وہیں سے شروع ہوا، اور مجھے اردو سے وابستگی اس وقت سے ہوئی ہے۔ دوسری شخصیت جس نے مجھے اردو سے نزدیک لایا، جو آج آپ محمود ایاز میموریل ٹرسٹ کی صدر ہیں، یہ محمود ایاز صاحب تھے۔ ہمارا ان کا رشتہ ایک، میں سالار کا آڈیٹر تھا، تو مجھے بہت ہی چاہتے تھے وہ، اور سالار کا آغاز اور میرے پروفیشن کا آغاز ایک ہی سال میں ہوا تھا۔ اس طرح سے محمود ایاز صاحب سے ہمارا رشتہ بن گیا۔ جب محمود ایاز صاحب اکیلے پڑ گئے اخبار چلانے میں، ان کی عمر کا بھی تقاضا تھا، اس وقت پر ہم چند ساتھی مل کے ایک اردو اخبار شروع کرنے کا سوچ رہے تھے۔ یہ خبر محمود ایاز صاحب کو ملی، کیونکہ ہمارے اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا، میں سنا کہ آپ اردو اخبار شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شروع نہیں کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بہت ہی اکیلا پڑ گیا ہوں، اس اخبار کو اور اردو کو زندہ رکھنا ہے۔ مجھے میرے نظر میں ایک ہی شخص نظر آ رہا ہے، وہ جو آپ ہیں۔ میں دنگ رہ گیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اردو اخبار کو۔ خیر، ہمارے گفتگو کے بعد اگر میں کسی کو یہ سونپنا چاہتا ہوں، میرے نظر میں آپ ہی کو سونپوں، دوسروں کو کسی کو میں سونپوں گا نہیں۔ تو اللہ ان کو جنت مغفرت کرے۔ انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا، اور میں اور ہمارے ساتھی ابراہیم قلعہ صاحب مل کے اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے، اردو سے محبت تھی، تو اس لیے
آج بھی سالار زندہ ہے۔ محمود ایاز میموریل ٹرسٹ کی جانب سے تقریب یادآوری اور اعتراف خدمت ڈاکٹر فہمیدہ بیگم کے نام آج مجلس منعقد تھی۔ تو اس محفل میں جو مقالہ میں نے پڑھا وہ ڈاکٹر فہمیدہ بیگم تاریخ کے آئینے میں ان کی پیدائش سے لے کر ان کے انتقال تک تمام ان کے لینڈ مارک اچیومنٹس جو بھی تھے اس میں پیش کیے گئے۔ کافی طویل مقالہ تھا، لوگوں نے اسے سراہا اور آپا کے بارے میں پوری ان کی زندگی کی تفصیلات اس میں آئی، شروع سے بچپن سے لے کر ان کی پیدائش سے لے کر آخر تک۔ اور میرا ناطہ آپا کے ساتھ 1976 میں جب میں اردو ایم اے میں داخلہ لیا، پہلی مرتبہ ان کو دیکھا، اور آخری مرتبہ ان کے بڑے فرزند معیز کے گھر میں ان کے 27 تاریخ کو انتقال ہوا، 22 تاریخ کو شاید میری ان کی ملاقات ہوئی دسمبر کے، ایک ہفتہ پہلے، انتقال کے ایک ہفتہ پہلے بھی میری ان سے ملاقات رہی ہے۔ آخری وہ خواہش مند تھی، تکرار الفاظ کی ایک کتاب کا مسودہ میرے ہاتھ میں تھمایا، میں نے ڈاکٹر فہمیدہ مہنوز زمانی بیگم صاحبہ کو دیا ہے وہ اشاعت کے لیے۔ یہ آپا کی خدمات جو ہے اردو کے سلسلے میں، جیسا ہم نے 46 سال کا یہ روابط میرا ان کا رہا ہے، ایک ایک لمحہ بھی جو ہے وہ ہمیشہ اردو کی ترقی کے بارے میں ہی سوچتی اور دوسروں کو بھی سوچنے پر راغب کرتی تھی۔ تو آج کا جو پروگرام تھا وہ محمود ایاز میموریل ٹرسٹ کی جانب سے ڈاکٹر فہمیدہ بیگم کے جو خدمات رہی ہیں اردو کے تعلق سے، زبان کے فروغ کے تعلق سے، ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر یہ پروگرام ہم نے منعقد کیا تھا۔ اس میں خاص طور پر ڈاکٹر کے رحمان خان اس کے خصوصی مہمان تھے، اور ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ کے کئی شاگرد ہیں، ان کے بے شمار شاگرد ہیں، ان میں سے کچھ منتخب شاگردوں نے ان کو منظوم خراج عقیدت بھی پیش کیا، منظوم خراج عقیدت، اور اس کے علاوہ کچھ مقالے مضامین وغیرہ پڑھے گئے۔ اس میں ڈاکٹر عبدالحمید یہاں میرے ساتھ ہیں، ڈاکٹر مہنوز زمانی اور دوسرے احباب نے ڈاکٹر ممنون سعید نے اپنی بڑی بہن کے حوالے سے ان کے کردار پر روشنی ڈالی، اور بہت سی ایسی باتیں ہم کو معلوم ہوئی جن کا ہمیں علم نہیں تھا۔ محترمہ فاطمہ زہرا نے انہیں ایک منظوم خراج عقیدت پیش کیا، اور بہت سارے عقیدت مند اور افراد خاندان اور دوسرے لوگ جو اردو سے شغف رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، وہ سب اس جلسے میں شامل رہے، اور نہایت کامیاب جلسہ تھا۔ پہلی مرتبہ کس سلسلے؟ یہ میڈم کا جو ہے پہلی مرتبہ جی ان کا انتقال 27 دسمبر کو پچھلے مہینے ہوا تھا، لیکن یہ تعزیتی جلسہ نہیں تھا، ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر اور ان کی یاد میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا تھا، اور اسی لحاظ سے اس کو ہم نے مکمل کیا۔